بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان گرامر کورس کے پارٹ 2 یعنی جملہ فعلیہ کا آج سبق نمبر 21 ہے۔ ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں اکثر الذی اور الذین اور اللتی اور اس سے ملتے جلتے الفاظ استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ ان کا کیا معنی ہوتا ہے، گرامر کی روح سے یہ کیا چیز ہوتی ہے، ان کا کیا فائدہ ہوتا ہے، آج کے سبق میں انشاءاللہ یہ پڑھیں گے۔ ان اسماء کو اسماء موصولہ کہا جاتا ہے۔ ان اسماء کو اسماء موصولہ کہا جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا اسماء موصولہ کا یہ نام ہم نے معرفہ کی جب اقسام پڑھی تھی وہاں پڑھا تھا، شروع میں بالکل اپنی کلاسز کے، جب ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اسم جنس کے بعد عدد کے بعد وسعت پڑھی تھی۔ وسعت کے اعتبار سے دو قسم پہ ہوتا ہے، معرفہ اور نکرہ۔ پھر معرفہ کی 7 قسمیں تھیں۔ سب سے پہلے اسم عالم، کسی شخص چیز جگہ کا نام۔ نمبر 2 پہ ہم نے پڑھا تھا اسم ضمیر، پرونونز۔ نمبر 3 پہ ہم نے پڑھا تھا اسماء اشارہ، کس چیز کی طرح اشارہ کرنے کے لیے۔ اور اسی طرح پھر ہم نے پڑھا تھا اسماء موصولہ، معرفہ کی قسم ہے۔ تو اسماء موصولہ آج کے سبق میں ہم یہ پڑھیں گے۔ اس وقت ہم نے اس کی وضاحت نہیں پڑھی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ اسماء موصولہ جو ہوتے ہیں یہ جملے کے شروع میں لگتے ہیں، جملہ اسمیہ کے یا جملہ فعلیہ کے، اور اکثر طور پہ یہ جملہ فعلیہ سے پہلے لگتے ہیں۔ اکثر طور پر یہ جملہ فعلیہ سے پہلے لگتے ہیں، اور اس وقت تک ہم نے جملہ فعلیہ پڑھا ہی نہیں تھا۔ اب ہم جملہ فعلیہ پڑھ چکے ہیں، فعل ماضی بھی، مضارع بھی، تو اب اس کے بعد ہم اسماء موصولہ کو پڑھیں گے۔ اسماء موصولہ جو ہوتے ہیں جی، اس کو انگلش کے اندر کنجیکٹیو پرونونز بھی کہا جا سکتا ہے۔ انگلش میں ان کو INTERROGATIVE انٹروجیکٹیو نونز، ٹھیک ہے جی۔ انٹروجیکٹیو نونز کو انگلش میں جملے سینٹینس کے درمیان میں لایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ انگلش میں اس کی مثال ہے ہو کی، WHO، ہو۔ اب جملہ آپ کے سامنے میں کہتا ہوں God helps those who help themselves، اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو لوگ اپنی مدد کرتے ہیں۔ اب دیکھیں اس میں ہو جو ہے یہ پرونون کی جگہ بھی یوز ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اسماء موصولہ جو ہے وہ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ وہ جتنی ہم نے اسم، کیونکہ یہ اسم ہے، اسماء ہے، اسم ہے، تو ہم اس کو اسم کی جو 4 چیزیں تھیں، 4 قسمیں تھیں، انہی کے اعتبار سے اس کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کو دیکھیں گے جنس کے اعتبار سے، ٹھیک ہے جی۔ جنس کے اعتبار سے یہ دونوں آ سکتا ہے، مذکر بھی آ سکتا ہے اور مؤنث بھی آ سکتا ہے، اور مؤنث بھی۔ نمبر 2 ہم اس کو دیکھیں گے عدد کے اعتبار سے۔ عدد کے اعتبار سے یہ واحد بھی آ سکتا ہے، واحد، مثنیٰ اور جمع۔ اور پھر ہم وسعت کے اعتبار سے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہ معرفہ کی قسم ہے، وسعت کے اعتبار سے نکرہ نہیں ہے بلکہ معرفہ ہے۔ پھر تیسری چیز رہ جاتی ہے اعراب، تو اعراب کے بارے میں بھی ہم اس میں پڑھیں گے۔ میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں مذکر اور واحد الذی، ٹھیک ہے، اور مؤنث واحد اللتی، ٹھیک ہے جی، جمع مذکر الذین،
اور مونس اللہ، اللاتی، ٹھیک ہے جی، اللائی بھی آتا ہے یہاں پہ۔ اب دیکھیں الذی سے مثنیٰ بنانا ہو تو اللہ زانی یا اللہ زینی، ٹھیک ہے جی۔ اللاتی سے مثنیٰ بنانا تو اللہ تانی، اللہ تینی، تو یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے، آپ کو آتا ہی ہے۔ زیادہ تر استعمال بھی 1 2 3، زیادہ استعمال ان 3 کا ہی ہے، الذی، اللاتی اور الذین کا۔ اب ایک بات رہ گئی ہے کہ اعراب کے اعتبار سے، تو اعراب کے اعتبار سے یہ اعراب والے ہے ہی نہیں ہیں، بلکہ یہ مبنی ہے اور یہ بھی مبنی ہیں۔ یہ جو درمیان والے استعمال ہوں گے نا، یہ اعراب کے اعتبار سے ہوں گے، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں، اللذانی اور لذینی، حالت رفع میں اللذانی، حالت نصب اور جر میں اللذینی، حالت رفع میں اللتانی، حالت نصب اور جر میں اللتینی۔ تو یہ ہمارے پاس اسماء موصولہ ہو چکے ہیں جی۔ لیجیے یہ بات نوٹ کے طور پہ آپ لکھ لیں، جملے کے نہیں آ سکتے اکیلے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کا کوئی معنی نہیں ہے، کسی کے ساتھ مل کر ضرور آئیں گے۔ لہٰذا جب بھی آپ الذی، الذین، اللتی وغیرہ کو دیکھیں تو آپ ضرور سمجھ لیں کہ اس کے آگے پیچھے جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ ضرور موجود ہے، کیونکہ یہ اکیلا تو آ نہیں سکتا۔ پھر میں کہہ رہا ہوں جہاں کہیں یہ ہمیشہ کسی کے ساتھ مل کر آتے ہیں، جہاں کہیں آپ الذی، اللتی، الذین، اللاتی، اللذانی، اللذینی، اللتانی، اللتینی وغیرہ دیکھ لیں تو آپ وہاں پہ یہ بات یقینی طور پہ سمجھ لیں کہ یہاں پہ یہ اکیلے نہیں ہے، یہاں جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ کوئی ضرور پایا جائے گا، اور زیادہ تر جملہ فعلیہ سے پہلے آتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کیسے آتے ہیں آپ دیکھ لیں جی، میں آپ کے سامنے اس کا بنا دیتا ہوں۔ اس میں موصول کوئی بھی ہوگا، اس کے ساتھ ہمیشہ جملہ ضرور ہوگا۔ ہاں وہ جملے کی دونوں قسمیں ہو سکتی ہیں، جملہ اسمیہ بھی اور جملہ فعلیہ بھی۔ جملہ فعلیہ کے اندر ابھی جو جتنی ہم نے جملہ فعلیہ قسمیں پڑھی ہیں، ماضی بھی، اور دوسری قسم جو ہم نے پڑھی ہے مضارع، دونوں کے ساتھ مل کر آ سکتا ہے۔ تو یہ تو ان کا ہو گیا، اکثر طور پہ اسی طرح آئے گا۔ اس کے علاوہ کبھی کبھار یہ اسم موصول جمع شبہ جملہ، بس آپ نے یہ سننا ہے فی الحال، بہت آسان چیز ہے۔ یہاں پہ تھا جملہ، یہاں پہ شبہ جملہ یعنی جملے جیسا، اس کی مشابہ، جملے کے مشابہ کے ساتھ استعمال ہو جاتا ہے۔ آپ کہیں گے یہ شبہ جملہ یہ کون سی بلا کا نام ہے؟ تو یہ بہت آسان ہے، آپ نے پڑھا ہوا ہے، جار مجرور، جار مجرور مل کے کیا بنتے ہیں جی؟ مرکب جاری، مرکب جاری کو شبہ جملہ کہتے ہیں، تو اس میں موصول مرکب جاری سے پہلے آ سکتا ہے۔ اور نمبر 2 ظرف، اب پھر آپ کہیں گے کہ ظرف کون سی ہم نے پہلی دفعہ پڑھا ہے، نئی چیز ہے، تو یہ آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ اردو میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے رہتے ہیں۔ ظرف کا مطلب 2 آ سکتے ہیں نا، ہم ظرف زمان اردو میں استعمال کرتے ہیں، ظرف مکان استعمال کرتے ہیں۔ تو ظرف زمان سے مراد وقت، صبح شام، جہاں صبح کا ذکر ہو رہا ہے، شام کا ذکر ہو رہا ہے جی، یا پہلے وقتوں کا ذکر ہو رہا ہے یا بعد کے وقت، کسی وقت کا، ٹائم کا، جب بھی ٹائم کا ذکر ہو تو اسے کہتے ہیں ظرف زمان۔ نمبر 2 مکان، جب کسی جگہ کا ذکر ہو، کسی ملک، جگہ، علاقہ، گلی، فلاں فلاں فلاں، تو اسے کہتے ہیں ظرف مکان، ٹھیک ہے جی۔ آپ کو نشانی کے طور پہ میں یہ بتا دوں، یہاں پہ یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ بات ضروری ہے، لازمی ہے
کہ ظرف ہمیشہ منصوب ہوگا جی، ظرف منصوب ہوا کرے گا. وہ جگہ جس میں وقت یا جگہ کا استعمال ہو رہا ہو، یوم آ رہا ہے، شہر آ رہا ہے، مہینہ آ رہا ہے، یہ کسی علاقے کا نام آ رہا ہے، تو یہ ظرف ہوتا ہے. ظرف منصوب ہو کر آئے گا جی. ٹھیک ہے. نمبر 2، اور اکثر طور پر ظرف مضاف ہو کے آئے گا، مضاف بنے گا. مضاف جب بنے گا تو نہ اس کے اوپر الف لام ہوگی، تو نہ اس کے آخر میں تنوین ہوگی. تو آسان سا ہو گیا. اس میں موصول جملہ سے پہلے آتا ہے، جملہ اس میں موصول مل کے بنتے ہیں. جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، جملہ فعلیہ بھی، اور جملہ فعلیہ میں ماضی بھی، مضارع بھی. پھر اس میں موصول شبہ جملہ سے اوپر بھی داخل ہو سکتا ہے. پھر یہ جار مجرور بنتا پہ بھی داخل ہو سکتا کو کہتے ہیں شبہ جملہ، اور ظرف کو بھی شبہ جملہ کہتے ہیں. ظرف کی زمانے کا، وقت کا، ٹائم کا ذکر ہو، یا پلیس کا ذکر ہو، کسی جگہ کا ذکر ہو. اور اس کی نشانیاں یہ ہیں کہ ظرف منصوب ہو کر آتا ہے، اور نمبر 2 پہ اکثر طور پر ظرف جو ہے یہ مضاف بنا کرتا ہے. تو ہمارا یہاں پہ اچھا یہاں پہ ایک بات یہ یاد رکھ لیں، جو اسماء موصول ہوں گے نا، اسم موصول، تو یہ تو اسم موصول ہی ہوگا. جو باقی جملہ ہوگا نا، ہم اس جملہ کو صلہ کہا کریں گے، صلہ کہا کریں گے. اسماء موصول، اور یہ اس کا صلہ کہلایا جائے گا. بس یہ کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے، بس آپ یہ ذہن میں بٹھا لیں. جب ترکیب کریں گے، یعنی اس کی ہم گرامر کے اعتبار سے جیسے فعل، فاعل، متعلق وغیرہ نکالتے ہیں، تو وہاں پہ ہم یہ کہیں گے جیسے یہ اسم موصول ہے، اور یہ پورا جملہ اگلا جو ہے یہ مل کے اسم موصول کا صلہ بن رہا ہے. اب ہم کچھ اس کی ایکسرسائز کر لیتے ہیں، مثالیں دیکھ لیتے ہیں. میں آپ کے سامنے ایک جملہ لکھتا ہوں سادہ سا. ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے، آپ جانتے ہیں، نصر زیدن حامدن. نصرہ فعل ماضی ہے، پھر اس کا فاعل سامنے موجود ہے، پہلا صیغت ہے، تو یہ ہو گیا مدد کی زید نے. حامدن منصوب ہے، تو یہ مفعول بن گیا. زید نے حامد کی مدد کی. اب اس میں اسماء موصول یوز کر کے دکھاؤں گا. ٹھیک ہے جی، کیونکہ اسماء موصول جو ہے وہ تو یوز ہو سکتا ہے فاعل کے ساتھ بھی، جملہ فعلیہ میں نا، فعل سے پہلے بھی، اور فاعل سے پہلے بھی، مفعول سے پہلے بھی، اور وہ مرکبات ناقصہ میں بھی وہ آگے آ جاتی ہیں. اس کی مثال ایک ایک پڑھتے جائیں گے. تو یہاں پہ ہم اس کو یوز کرتے ہیں سب سے پہلے فاعل سے پہلے. ٹھیک ہے جی، دیکھیں میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں نصرہ مدد کی. سامنے جب فاعل نہیں ہوگا تو پھر اس کے اندر ضمیر ہوگی، اس نے مدد کی. اچھا جی، لیکن یہاں پہ ہم آگے اس میں موصول لکھ لیتے ہیں. نصر الذی خرج من البیت. ٹھیک ہے جی، مدد کی. الذی اس نے، جو نکلا، خرجہ فعل ماضی، ہوا ضمیر اسم فاعل جو نکلا، من البیتی گھر سے پہلے. اب دیکھیں یہاں پہ یہ فاعل سے پہلے، فاعل کے کو ایکسپلین کرنے کے لیے بھی آ رہا ہے، اور نمبر 2 یہاں پہ یہ فعل خرجہ فعل سے پہلے بھی آ رہا ہے. مدد کی، لیکن یہاں پہ زید کا ذکر نہیں ہو رہا ہے. زید جو تھا اب اس کا پتہ نہیں ہے. اگر انہیں پوچھا کس نے مدد کی ہے تو بندہ اس کی وضاحت کر رہا ہے، کہہ رہا ہے نصر الذی خرج من البیت، اس نے مدد کی جو گھر سے نکلا. کس کی حامدن، حامد کی. تو یہاں پہ اب یہ دیکھیے، الذی اس میں موصول ہے، خرج من البیت یہ پورا جملہ جو ہے یہ جملہ فعلیہ، یہ صلہ بن جائے گا، اور یہ اس میں موصول صلہ مل کر یہ فاعل بن جائیں گے جی نصرہ کے. ٹھیک ہے، نصرہ فعل، فاعل اور حامدن مفعول مل کے پھر جملہ فعلیہ بن گیا. اس طرح یہ مفعول سے پہلے بھی استعمال ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ نصرہ، اچھا جی، نصرہ زیدن، زید نے مدد کی.
اب کس کی مدد کی؟ وہ بندہ اگلا اس کا تعارف کراتا ہے، الذی، میں وہی اوپر والی چلو لکھ دیتا ہوں، وہی صلہ موصول، خرج من البیتی، زید نے مدد کی اس کی جو گھر سے نکلا، ٹھیک ہے جی، الذی اس میں موصول، خرج من البیت جملہ فعلیہ اور یہ صلہ بن جائے گا. پتہ زیدن فعل اور اس کا فاعل، زید نے مدد کی، الذی خرج من البیتی اس کی جو گھر سے نکلا، تو یہ اس میں موصول اور صلہ یہ دونوں مل کر اس کا مفعول بن جائیں گے جی. اب اسے آگے بھی چلتے ہیں، یہ صرف اس پہ نہیں رکتے بلکہ اس کے علاوہ یہ صلہ موصول جو ہے اور بہت سارے جملوں میں استعمال ہوتا ہے. یہ جو ہم مرکبات ناقصہ پڑھ چکے ہیں، ہم بار بار اس کو پڑھتے رہتے ہیں. مرکبات ناقصہ جو ہیں وہ 4 ہیں، مرکب توصیفی، مرکب اشاری، مرکب جاری، مرکب اضافی، ان سب کے اندر بھی یہ یوز ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، میں آپ کے سامنے اس کی مثال ذکر کرتا ہوں. یہی مثال لیتے ہیں جی، نصر الولد، نصر فعل ماضی، پہلا صیغہ الولد حالت رفع میں تو اس کا فاعل بن گیا. الذی خرج من البیت حامدا، ٹھیک ہے جی. نصر الولد، الولد الذی، یہ بھی معرفہ یہ بھی معرفہ. یہ آپ نے جج کرنا یہ کون سا مرکب ایسا مرکب ہوتا ہے جس ہر چیز میں سیم ہوتا ہے. یہ واحد، یہ بھی واحد، اس کے بعد یہ مذکر اور یہ بھی مذکر. الذی آیا ہے، اللتی تو نہیں نہ آیا ہے جی. اور اس کے بعد ایک چیز رہ گئی اعراب، یہ اعراب میں حالت رفع میں اور یہ مبنی، یہ جو حالت رفع نصب جر ہر جگہ میں ایڈجسٹ ہو سکتا ہے. تو الذی اس میں موصول، لیکن یہ فاعل جو یہ کیا تھا، فاعل، یہاں پہ فاعل بن رہا ہے، بلکہ ابھی فاعل نہیں بنے گا، ابھی تو فاعل بعد میں بنے گا نا، پہلے یہ بنے گا موصوف. اور یہ الذی اس میں موصول، خرج فعل، ہوا ضمیر اس کے اندر فاعل، من حرف جار، البیتی مجرور، اور یہ مرکب جاری متعلق، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر، ٹھیک ہے جی. یہ بن گیا صلہ، اس میں موصول اور صلہ مل کر یہ بن گئے جی صفت. ٹھیک ہے جی، تو یہ پوری کا پورا جملہ یہاں سے لے گئے، یہ پورا بریکٹ جو ہے یہ صفت بن جائے گی موصوف کی. موصوف اور صفت یہ مل کر فاعل بنیں گے جی، اور حامدن مفعول. اب دیکھیں سمجھنے والی بات یہ ہے، نصر الولد الذی خرج من البیت. اب یہاں پہ مرکب جو ہوتا ہے اسے مرکب توصیفی کے اعتبار سے اس جملے کے اندر استعمال ہوا ہے. مرکب توصیفی، الولد الذی، الولد الذی مبنی، پھر اس کا الولد واحد الذی. تو ہر چیز میں جب یہ سیم ہے تو یہ پورا موصول صلہ مل کے پھر اس کی یہ صفت بن جائے گی، جو ہر چاروں اعتبار سے سیم ہو، جنس عدد وسعت اعراب کے اعتبار سے، تو وہ موصوف صفت ہوتے ہیں، وہ دو لفظ موصوف صفت ہوتے ہیں. تو مرکب توصیفی میں بھی یہ استعمال ہو سکتا ہے، تو فاعل کی صفت بن کے، مفعول کی صفت بن کے، اس میں مفعول کی صفت ہی بن سکتے ہیں. نصر الولد حامد، نصر الولد الحامد الذی خرج من البیت، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، استعمال ہو سکتا ہے. اس طرح ایک دوسرے مرکب میں استعمال کرتے. یہی مثال لیتے ہیں جی جو اوپر ذکر کیا ہم نے دوبارہ، نصر مدد کی، ولدو، یہاں پہ الولدو پر میں نے لکھا تھا، یہاں پہ لکھ رہا ہوں جی ولدو. اس کی شروع الف لام بھی نہیں ہے، آخر میں تنوین بھی نہیں ہے. آگے دیکھیں جی، الذی خرج من البیتی، ٹھیک ہے. یہ خرج من البیت پورا جملہ، یہ صلہ، الذی اس میں موصول اور صلہ مل گیا جی. الولد الف لام بھی نہیں، تنوین بھی نہیں، آگے الف لام آ رہا ہے، تو یہ مضاف بن جائے گا، مضاف.
الذی خرج من البیت یہ موصول صلہ مل کر یہ مضاف الیہ بننے گا جی، مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی فاعل بن جائے گا جی۔ لیں جی، اب یہاں پہ مضاف اور مضاف الیہ مرکب اضافی جو ہے وہ بھی اس کے اندر استعمال ہو رہا ہے۔ میں بار بار ہر چیز کی مثال اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ سب چیزوں کے اندر الذی یوز ہو رہا ہوتا ہے قرآن مجید میں، ہر اعتبار سے استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ کبھی یہ فاعل کی وضاحت کر رہا ہوتا ہے، کبھی مفعول کی وضاحت کر رہا ہوتا ہے، کبھی یہ اس کے ساتھ استعمال ہو رہا ہوتا ہے مرکب اضافی میں، کبھی مرکب توصیفی میں، اور کبھی مرکب اس کے اندر اشاری میں بھی۔ مرکب اشاری کی مثال دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں جی، نصر ہاذا، اس نے مدد کی۔ اب آپ پوچھیں گے بھائی کس نے، اس اشارہ کر رہے ہو اس نے، یہ کون ہے؟ مشار علیہ بھی آگے لے کے آؤ، میں آگے لے کے ذکر کرتا ہوں۔ الذی خرج من البیتی، میں اشارہ کرتا ہوں ایک لڑکا گھر سے نکل رہا ہے اس کی طرف، کہ بھائی اس نے مدد کی جو گھر سے نکل رہا ہے۔ اب اس میں دیکھیں ہاذا، اس میں اشارہ، الذی موصول، یہ پورا جملہ جو ہے، یہ پورا جملہ صلہ موصول مل کے یہ سارا یہ بن جائے گا مشار الیہ، اشارہ مشار الیہ مل کر مرکب اشاری، اور یہاں پر ہاذا مرکب اشاری، یہ اس کا کے لیے کیا بن جائے گا جی؟ فاعل نصرہ کے لیے۔ آگے حامدن مفعول لگا دیں۔ اسی طرح حامدن مفعول کی جگہ پر بھی یہ استعمال ہو سکتا ہے مرکب اشاری۔ نصر زیدن ہاذا، زید نے مدد کی اس کی، جس ہاذا الذی خرج من البیت، جو گھر سے نکل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح مرکب جاری میں بھی یہ استعمال ہو سکتا ہے، یوز ہو سکتا ہے، اس کی مثال بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں جی۔ مرکب جاری کی مثال، اور ہم جانتے ہیں مرکب جاری جو ہوتا ہے جملے کے اندر نہ وہ فاعل بنتا ہے نہ مفعول بنتا ہے، بلکہ وہ کیا بنتا ہے؟ متعلق۔ تو مرکب جاری کے اندر اس الذی استعمال ہوگا اور وہ متعلق بن رہا ہوگا، تو اس لیے پہلے ہم فعل فاعل لکھ لیتے ہیں، فعل فاعل مفعول لکھ لیتے ہیں۔ نصر زید حامدن، جی آگے دیکھیں، با حرف جار، الذی بالذی خرج من البیتی، مدد کی زید نے حامد کی اس کے ساتھ جو گھر سے نکلا، خرج من البیتی، تو یہاں پہ فعل فاعل مفعول با حرف جار، الذی خرج من البیتی یہ صلہ موصول، یہ اسی طرح بن کے سارا یہ مجرور، جار مجرور مل کر مرکب جاری اور متعلق بن جائے گا ناصرہ کے۔ ناصرہ فعل اپنے فاعل مفعول متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ ہو گیا، تو یہ بھی اس میں بھی استعمال ہو رہا ہے۔ ایک اور اس کی مثال میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں کہ یہ مبتدا اور خبر کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے قرآن مجید کے اندر۔ مثال کے طور پہ مبتدا کے لیے جب استعمال ہوگا تو شروع ہی اس بات سے کرے گا، الذی خرج من البیتی، من البیتی وہ جو گھر سے نکلا ہے وہ استاذ، وہ استاد ہے، معلم یا کوئی بھی مہندس، وہ انجینئر ہے۔ اس طرح یہاں پہ یہ استعمال ہو رہا ہے جی مبتدا کے طور پہ، اور خبر کے طور پہ بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ وہ اس طرح زید الذی خرج زید، یہ جملہ شروع ہو رہا ہے تو یہ مبتدا بن گیا، الذی یہ پورا صلہ موصول مل کر یہ اس کی خبر بن جائے گی، تو یہاں پہ یہ خبر کے طور پہ بھی استعمال ہو رہا ہے۔ تو کتنا آسان ہے۔ تو یہ اب آخر میں آپ یہ جان لیں، ہم نے آپ کتنی جگہ پہ اس کا استعمال کیا ہے، بس یہ ضروری ہے۔ سب سے پہلا ہم نے اس کا استعمال کیا ہے فاعل کے طور پہ، نمبر 2 مفعول کے طور پہ، پھر اس کے بعد مرکبات ناقصہ میں، نمبر 3 مرکب توصیفی
میں طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے. نمبر 4 مرکب اضافی. نمبر 5 مرکب اشاری. نمبر 6 مرکب جاری. نمبر 7 مبتدا. نمبر 8 خبر. متعلق فعل فاعل فاعل مفعول متعلق، پھر مرکبات ناقصہ مبتدا خبر، سب کے ساتھ یہ ہر چیز میں ایڈجسٹ ہو رہا ہے. یعنی ہر وہ چیز جو دو دو پارٹ والی ہے تو اس میں دوسری چیز یا پہلی چیز کے ساتھ یہ لگ رہا ہوتا ہے. باقی اردو میں ان کا ترجمہ ان الفاظ کے ساتھ کیا جاتا ہے جو جیم سے شروع ہوتے ہیں. جیم سے شروع ہونے والے، مثال کے طور پہ جو، جن، جس، جہاں، ہیں جی، جون سا، جس کا، یہ سارے الفاظ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسماء موصولہ کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ کرے کہ ہمیں یہ آ جائیں تاکہ ہم قرآن مجید کو سمجھ سکیں.